السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں بچوں کو سکھاؤ سیرت حضور کی سبق نمبر 5، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اللہ کا پہلا پیغام۔ پیارے بچوں، دنیا جہالت اور ظلم میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ایک ایسی گھڑی آئی جب ایک پہاڑ کی خاموش غار میں آسمان سے پہلا پیغام اترا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ آج ہم اسی مبارک وقت کی داستان پڑھیں گے جو قیامت تک روشنی بانٹتی رہے گی۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک غار ہے جسے جبل نور کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کی چوٹی کے قریب ایک چھوٹی سی غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب پہنچی تو اللہ کی یاد اور عبادت کے شوق میں تنہائی پسند کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام گھر سے کھانا پانی لے کر اس غار میں چلے جاتے اور کئی دن وہاں گزارتے۔ اللہ عز و جل کی عبادت میں لگے رہتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تو واپس گھر آتے، حضرت خدیجہ سے نیا زاد راہ لیتے اور پھر غار کی طرف چل دیتے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ علیہ السلام کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ جو خواب آپ علیہ السلام دیکھتے وہ بالکل ویسا ہی پورا ہوتا جیسے صبح کی روشنی آتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان نبوت کی تیاری تھی۔ پھر وہ عظیم گھڑی آئی۔ آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے۔ اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ کو گلے لگایا اور دبایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کے قطرے سے۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ پیارے بچوں، یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے اتریں۔ قرآن پاک کا پہلا لفظ اقرا ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ وحش کا پہلا تجربہ تھا۔ آپ کا دل مبارک کانپ رہا تھا، جسم لرز رہا تھا۔ آپ غار سے نکلے اور تیزی سے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو چادر اوڑھائی اور پوچھا کیا ہوا؟ جب آپ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان فرمایا
تو حضرت ختیجہ نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے، آپ کو کبھی کچھ نہ ہوگا۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا، عرض کی آپ کو کبھی کچھ نہ ہوگا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ختیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ بہت بوڑھے اور آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنا تو فوراً کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، جو بھی ایسا پیغام لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔